ایک جگہ پر میں نے دعا کی اور اس میں دعائے قنوت نازلہ پڑھ دی کہ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود کر، ان کے گھروں کو تباہ برباد کر دے۔ اللہم دمر دیارہم ومزق جمعہم وخرب بنیانہم، ان کی جڑ اکھاڑ دے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ایک آدمی، یہ کیا آپ نے؟ میں نے کہا یہ سنت ہے۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی تو کسی کو بد دعا دے ہی نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا گلا کاٹ سکتے ہیں کافروں کا، بد دعا نہیں دے سکتے۔ ہاں، گلا کاٹنا جو بڑی بات ہے یا بد دعا دینا بڑی بات ہے؟ تو سیرت کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ کتنے ایسے اسکالر ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر آپ کی سیرت کا دفاع نہیں کر پاتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ایک قافلے پہ حملہ کیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں اس کی لاجک تھی، لاجک یہ تھی کہ وہ مہاجرین کے چھوڑے ہوئے مالوں سے قافلہ تیار ہوا تھا، تو آپ نے پیسے واپس لینا اخلاقی جواز بنتا تھا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جب تو پھر بعد میں خیبر پہ حملہ کیوں کیا؟ تو وہاں پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیسا مسلمان ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کا دفاع نہیں کر سکتا؟ ویسے اس کو وہ صدقے واری بھی جاتا ہے، قربان بھی جاتا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انکار بھی نہیں کر سکتا کہ آپ نے خیبر پہ حملہ نہیں کیا، اور اس کو اون بھی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی خالق ہے سب کا۔ کافر مسلمان سارے رب کی مخلوق ہیں۔ مسلمان رب کی مانتے، کافر رب کی بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ اپنی پارٹی سے ان کی ٹھکائی کرواتا ہے، کبھی فرشتوں سے کرواتا ہے، کبھی اپنے نیک بندوں سے کرواتا ہے۔ وہ اللہ کی پارٹی ہے، دوسری شیطان کی پارٹی ہے۔ اور رب رحمان ساری کائنات کو پیدا بھی کرتا، ان کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو جو کھلاتا پلاتا بھی ہو، پیدا بھی کرتا ہو، بیماریاں بھی وہی رفع کرتا ہو، ہر چیز ہی وہ کرتا ہو، اس کا حق ہے کہ اس کی وہ بات مانے۔ تو جو نہیں مانتے اس کی پٹائی کر دیتا ہے، تو اس میں کیا لاجک چاہیے آپ کو؟ آپ اپنے نافرمان بچے کی پٹائی نہیں کر دیتے، آپ تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہو، رب اس کو گھر سے نہیں نکالتا، رب اس کی روٹی بند نہیں کرتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ میرا دین غالب ہو، میرے بندے میری بات مانے۔ یہ ایک ہی لاجک کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، جو نہیں مانتا اس کو سزا خود دے دے، یا فرشتوں سے دلوا دے، یا مسلمانوں سے دعا دے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑائی کرو، اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں کے ساتھ، ویخزہم، ان کو اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوئی کہتا ہے جی آپ کی بیویاں زیادہ ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ بیویاں رکھنا تو ان کے خیال سے اچھی بات نہیں۔ وہاں آ کر کے ہمارے اسکالر چپ ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں، سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، ایٹ اے ٹائم تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے یہودیوں عیسائیوں کے نبی ہیں نا، وہ 100 بیویاں تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر کوئی عورت آپ کو کہے کہ آپ میرے ساتھ شادی کر لو، اے نبی آپ کو اجازت ہے، آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے
بعض عورتوں نے آپ کو کہا ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کی جس نے خود آفر کی ہو۔ اس کا مطلب آپ شادی کسی حساب سے کرتے تھے، کسی مصلحت کے لیے کرتے تھے۔ خود آپ نے حضرت علی کی بہن ام ہانی کو آفر کی کہ ام ہانی آپ میرے ساتھ شادی کر لو۔ کہنے لگی حضرت میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میری عمر اچھی ہوتی تو میں آپ سے شادی کر لیتی۔ بوڑھی عورتوں کو آفر کر رہے ہیں اور کنواریاں اور نوجوان آپ کو آفر کر رہی ہیں، آپ قبول نہیں کر رہے، کیا سمجھے ہو؟ اور پھر بچہ آپ کا شادی کے لائق ہو، یہ خوبی ہے خامی ہے؟ بچہ آپ کا شادی کے لائق نہ ہو، یہ خوبی ہے خامی ہے؟ تو اگر اس کا شادی کے لائق ہونا خوبی ہے تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا 11 شادیوں کے لائق ہونا 11 دفعہ خوبی ہے۔ اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ صحابہ کرام تو چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ رشتہ داری ہو جائے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام اللہ نے کسی اور کو دینا ہے؟ نہیں دینا نا۔ کوئی کائنات کا مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مقام قیامت والے دن جنت میں حاصل نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر وہ کسی سے شادی کر لیتے ہیں، وہ عورت تو ان کے گھر میں ہوگی نا، پروٹوکول تو وہی ہوگا۔ عورت وہ ان کے گھر میں رہ کر وہ پروٹوکول لے سکتی ہے، مرد کوئی نہیں لے سکتا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات تھی کہ کسی کی بچی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر لے، اور اس کو تم نے عیب بنا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیرت کو پڑھو، گہرائی کے ساتھ پڑھو، بار بار پڑھو، سمجھو، عمل کی کوشش کرو۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، آپ کی سیرت کا صحیح سند سے ثابت شدہ کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ آپ کا سر جھک جائے، بلکہ ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ آپ کا سینہ چوڑا ہوتا چلا جائے اور آپ فخر سے سر بلند ہوتے چلے جائیں اور اپنے نبی پر فخر کرتے چلے جائیں۔ اس لیے ایک آدھ دن منانے سے نہیں، مستقل گھروں میں سیرت کا سبق شروع کرو۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔